بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کشتہ سازی کے اوپر۔ کشتہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو قرآن کریم کی روح سے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس میں بہت ساری دھاتیں ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے ذرات ہیں۔ جب انسان میں یہ چیزیں پوری رہتی ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ جو بھی چیز کسی وجہ سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو وہ بیماری کا سبب بنتی ہے، یعنی جسمانی اعتدال متغیر ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا کیلشیم ہے جو کہ ہمارے جسم کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ ہماری ہڈیاں، دانت، یہ ساری چیزیں کیلشیم سے بنی ہیں۔ اس مٹی میں بھی بہت سارا کیلشیم ہے، فولاد ہے، تانبا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ چیزیں تھڑ جاتی ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم غذا کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ غذائی خرابی کی وجہ سے یا نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے یا جسم میں کسی بھی خرابی کی وجہ سے جب کسی دھات کا پورا ممکن نہیں ہوتا، اس کی کمی ہوتی، ہماری طبیعت مسلسل گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم جیسے سپی ہوگی اور یعنی کشتہ صدف ہو گیا، کشتہ فولاد اور وغیرہ وغیرہ، کشتہ چاندی وغیرہ، سونا، دوسرے تیسرے، یہ سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کشتہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو چیز ہے، اب سونا ہے، چاندی ہے، فولاد ہے یا سپی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہم اسے براہ راست نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہمارا جسم اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ یا تو وہ مرض کا سبب بن جائے گا اور یا پھر وہ ایسے نظام ہضم اسے باہر خارج کر دے گا۔ ہم اسے توڑتے ہیں، ان کے ذرات کو الگ الگ کرتے ہیں۔ مثلا سپی ہے، ہم نے آگ پر رکھا، وہ کھل گئی اور وہ کشتہ ہو گئی، اب اسے باریک پیستے، بالکل اتنی باریک پیستے ہیں کہ وہ ہاتھوں میں بھی نہیں رڑکتی۔ ایسے فولاد ہے، سونا ہے، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے، اس میں جتنی زیادہ رگڑائی کی جاتی ہے اس کی صفت شفا بڑھتی جاتی ہے۔ ایک کشتہ جسے آپ پہلے کشتہ سازی کی کتابوں میں دیکھیں کہ اسے 72 گھنٹے رگڑنا ہے، اسے ایک ہفتہ رگڑنا ہے، اسے ایک مہینے رگڑنا ہے، اسے ایک سال رگڑنا ہے، وہ چیز تو اسی وقت تیار ہو جاتی ہے جب وہ باریک ہو جائے، لیکن جب اسے ہم بار بار رگڑتے رہتے ہیں، تھوڑا 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 اس میں آکسیجن شامل ہوتی جاتی ہے۔ جتنا کشتے کو زیادہ رگڑیں گے، کھل کریں گے، اس میں اتنی ہی شفائی اثرات بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کشتہ جو ہے ویکسین کی صورت اختیار کر جائے گا، اور ویکسین کا کام ہوتا ہے یہ ہماری پروٹین میں جا کر جڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اثرات کو آہستہ 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 خارج کرتا رہتا ہے، ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں خارج کرتا رہتا ہے، ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اس فلاں سنیاسی نے، فلاں حکیم نے ایک ککھ دیا تھا۔ اب وہ ککھ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی محنت اور مشقت ہوتی ہے جو وہ برسوں تک کرتے ہیں، کئی کئی مہینے ایک چیز کو تیار کرتے ہیں۔ کشتے کو جتنا رگڑا جائے گا اتنی اس میں لطافت آتی ہے۔ پہلے لوگ جڑی بوٹیوں کے پانیوں میں استعمال کرتے تھے اور ان میں کشتہ کرتے تھے، وہ بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا تھا، لیکن اب جدید کیمسٹری کی وجہ سے جو کشتہ مہینوں میں، ہفتوں میں تیار ہوتا تھا، اب وہ گھنٹوں میں، منٹوں میں یا سیکنڈوں میں تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب پہلے اتنی آگ دینی ہے، اتنے اوپروں کی آگ دینی ہے، اتنی لکڑیوں کی آگ دینی ہے، اتنے اس کی کپڑوتی کرنی ہے۔ اب تو بھائی ایسے ایسے اوزار آگے ہیں، ایسے ایسے برتن آگے ہیں، انہیں سوئی گیس پر رکھو اور جتنی تمہیں آگ درکار ہے، جتنی سیک درکار ہے، اتنی اس میں آگ دو اور اسے اسی وقت آپ تیار کر لو۔ لیکن جو جڑی بوٹیوں میں اثرات ہوتے تھے وہ کیونکہ نیچرل ہوتے تھے، ہمارے جسم ان کو قبول کر لیتا تھا، ان کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کشتہ فولاد تیار کرتا ہے، وہ پانیوں میں رکھتا ہے، اسے مختلف جڑی بوٹیوں سے گزارتا ہے، اسے پھلوں کے پانیوں میں رکھتا ہے، کئی کئی مہینے، کئی سال اس کو تیار ہوتے ہوئے لگ جاتے ہیں، اس کی کھٹائی اور اس کی ضرورتیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ آپ کسیس سے سبز کو لیں اور برابر وزن کا میٹھا سوڈا لیں اور دونوں کو پیسیں اور ملا کر اسے پانی میں کر دیں، اور وہ دونوں میں ریئیکشن ہوگا،
पानी उबाला आएगा, वो पानी आप जब वो उबाला आकर ठंडा हो जाए उसे नितार दें, फिर और डाल दें, फिर जो वो रसूख बचेगा, वो गाद बचेगी, जब उसे आप तवे पर गर्म करेंगे किसी भी चीज़ से, तो बेहतरीन किस्म का कुश्ता फौला तैयार होगा। कुश्ते की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि एक तो ये आम दवा से ऊपर की दवा है, हाई पोटेंसी दवा है। दूसरा, ये जितनी अच्छी तरकीब से, जितने अच्छे अंदाज में, जितनी नफासत से ये तैयार किया जाता है, उतनी इसकी मकदार कम होती जाती है, हत्ता कि बिल्कुल चावल के दाने इससे भी कम, माखी के सर के मुताबिक, ऐसे जो है ना वो जिसको कख बोलते हैं, इतने में ये काम करता है। तो ये कुश्ता साजी की हकीकत थी। अब इसका नुकसान क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब जो कुश्ता इस्तेमाल करता है उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। भाई गुर्दे तो जो है ना चिकन खाने से भी हो जाते हैं, और जो ये हम केमिकल आमेज अशिया इस्तेमाल करते हैं इनसे भी हो जाते हैं, बर्गर खाते हैं, शवारमे खाते हैं, ये कौन से हमारे गुर्दों को जो है ना जफ्फा पाकर उन्हें तसल्ली देते हैं, ये भी खराबी करते हैं। तो बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है, एलोपैथिक की दवाएं जितना गुर्दों को खराब करती हैं किसी चीज को नहीं करती। तो ये तो एक अफवाह है। अगर कोई आदमी अपने फन में माहिर है तो ये नुकसान नहीं देता, बल्कि जब आदमी कुश्ता इस्तेमाल करता है तो दिनों में ऐसा हरा होना शुरू हो जाता है जैसे सूखे हुए पौधे को पानी लग जाता है। बहरहाल नज़रियात अपने अपने हैं, मामलात अपने अपने हैं। मैं तो ये बात कहता हूँ, अगर किसी आदमी को सही कुश्ता साजी की तरकीब आ जाए तो वो फिर समझे कि अल्लाह ने उसे दस्ते शिफा दे दी है, सिर्फ इसे इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए, और फिर ये भी देखना चाहिए कौन सा कुश्ता किस मरज़ में कहाँ इस्तेमाल होगा। ये एक फ़न है। हमने भी अपनी किताब अदबी असासी में इसको मुफस्सल बयान किया है। जिन साहिबान को इस बारे में मालूमात दरकार हों, हमारी वेबसाइट पर ये किताब मुफ्त में डाउनलोड के लिए दस्तयाब है, आप वहाँ से रुजू कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।